اقوام متحدہ کے ماحولیاتی خطرناک انکشافات، کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ موسمیاتی خدشات اور ان کے حل کے لیے دنیا میں جاری ناکافی اقدامات، کیا دنیا ان خطرات سے بچ پائے گی؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے اور نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جانب سے موسمیاتی خدشات پر ایک خصوصی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے رونما ہونے والے خطرات اور ان سے بچنے کے لیے دنیا میں کیے گئے اب تک کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق باوجود دنیا کو پیشگی وارننگ اور دی گئی حکمت عملی کے، دنیا اب تک اپنے اہداف کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2030 کے اوائل تک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والی آفات اتنی شدید ہو جائیں گی کہ انسانیت کے لیے ان سے نمٹنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ہم جس دنیا میں آباد ہیں، وہاں کے میدانی، پہاڑی، ریگستانی اور چھوٹے بڑے جزیروں کو ملا کر کل دنیا کا صرف 29% حصہ بنتا ہے، جبکہ باقی 71% حصہ سمندر ہے۔ دنیا پر 5 سمندر ہیں، جن میں اٹلانٹک سمندر، پیسیفک سمندر، بحر الہند، جنوبی سمندر اور قطبی سمندر شامل ہیں۔ بات کی جائے گلیشیئرز کی، تو دنیا میں گلیشیئرز کی بہت سی شکلیں پائی جاتی ہیں، جو چھوٹے سے لے کر انٹارکٹیکا جیسے بڑے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں گلیشیئرز کی گہرائی 4000 میٹر تک جانچی گئی ہے۔ دنیا میں 1,98,000 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ یہ گلیشیئرز براہ راست قطبی علاقوں جیسے انٹارکٹیکا، گرین لینڈ اور قطب شمالی اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان گلیشیئرز نے کل زمین کا 10% حصہ گھیرا ہوا ہے، جبکہ گلیشیئرز کا کچھ حصہ پانی پر بھی ہے۔ گلیشیئر سے پگھلتا یہ پانی دنیا کے بالائی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف زمینوں کو سیراب کرتا ہوا سمندر میں جاتا ہے، جس سے دنیا میں پینے کے صاف پانی کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہی پانی بخارات کی شکل اختیار کر کے بارشوں کا سبب بھی بنتا ہے، اور زیادہ درجہ حرارت پر یہ گلیشیئرز زیادہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیلابوں کا باعث بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے مطابق اس وقت مصنوعی چھیڑ چھاڑ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اگر ایسے ہی رہا تو دنیا پانی سے تباہ ہو جائے گی، اور زیادہ گلیشیئرز پگھلنے کے بعد دنیا کے بہت سے علاقوں کو پانی کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ انہی خدشات کے باعث اقوام متحدہ کے ادارے ساری دنیا کو سال 2019 سے وارننگ جاری کرتے رہے ہیں کہ ہمیں مل کر دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پانا ہے۔ دی گئی ان وارننگز میں UNDP نے دنیا کے ممالک کو حکمت عملی بھی دی تھی کہ دنیا میں موجود ایسی اشیاء جو فضا کو آلودہ اور دنیا کے درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں ایسی متبادل توانائی سے چلایا جائے جس سے کم ماحول کو نقصان ہو۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے اس سلسلے کے لیے اقدامات شروع بھی کیے تھے، جن میں ایسی توانائی جو دنیا کا درجہ حرارت بڑھانے پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے متبادل توانائی پر منتقل کرنے کو فوقیت دی گئی تھی، اور ساری دنیا کے ممالک نے ایسی پالیسیاں بنائی تھیں کہ جن کی مدد سے دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پایا جا سکے۔ پالیسیوں کے مطابق ایسے پاور پلانٹس جو موسمیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں، انہیں بند کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جن میں ایندھن پر چلنے والی گاڑیاں، اینٹوں کے بھٹے، کارخانے اور دیگر فیکٹریاں شامل تھیں۔ جبکہ موسمیاتی خدشات کے سدباب کے لیے دنیا میں شجرکاری مہم چلائی گئی تھی۔ کچھ ممالک نے پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر پابندی کے نوٹسز بھی جاری کیے تھے، لیکن UNDP کی رپورٹ کے مطابق دنیا ان قوانین پر عمل درآمد کروانے میں اب تک ناکام رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود دنیا کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر ہمیں ایک ایسے مستقبل کا سامنا ہے جہاں دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے کروڑوں افراد ایسی خطرناک موسمی آفات کا سامنا کریں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی موسمیاتی تحقیق کے تحت اندازہ لگایا جاتا ہے کہ درجہ حرارت میں کس حد تک اضافہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ امکان یہی ہے کہ یہ تحقیق بھی تمام حدود پار کرے گی۔ اس کے بعد دنیا جن خطرات اور آفات کا سامنا کرے گی وہ تقریباً دنیا کا اختتام ہی ہوگا۔
ناظرین اکرام، بات کی جائے ملکوں کی فضا کو آلودہ کرنے کے بارے میں تو یہاں عالمی سطح پر فضا میں آلودگی پھیلانے والے ممالک میں پاکستان صرف 1% فاسد مادے خارج کرتا ہے اور دنیا کے درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ امیر ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا، جاپان اور مغربی یورپ کے ممالک شامل ہیں جو دنیا کی آبادی کا صرف 12% ہے، ان کا زہریلی گیسوں کے اخراج میں حصہ 50% ہے۔ 2020 کے ڈیٹا کے مطابق چین امریکہ کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ زہریلی گیسوں کے اخراج کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت 1.1 سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور تباہ کن بارشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی 8,000 سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں جو تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا کے مطابق پاکستان کا دنیا میں ہونے والی زہریلی گیسوں کے اخراج میں کردار صرف 1% ہے، جبکہ دنیا کے امیر ممالک جن کا کردار 50% ہے وہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ عالمی سطح پر ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور فاسد مادوں کے اخراج میں کمی کے لیے بڑے منصوبے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایندھن پر چلنے والے پلانٹ پر پابندیوں اور یہاں تک کہ ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیلی کی 2025 تک حد بندی مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں سیلابوں کی وجہ دنیا کا بدلتا درجہ حرارت ہے۔ عالمی ادارے کئی دہائیوں سے پاکستان کو ان خدشات کی وارننگ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے پاکستان میں 2020 سے 2030 کی دہائی کو ڈیموں کی دہائی کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دہائی میں کئی ہائیڈرو پاور منصوبوں کی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر کے یہ منصوبے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے بچائیں گے۔ پاکستان 2030 ویژن کے تحت ڈیموں کی تعمیر کے ساتھ شجرکاری مہم بھی جاری کیے ہوئے ہے اور بلین ٹری جیسے شجرکاری کے کئی منصوبے پاکستان میں جاری ہیں۔ خطے میں بھارت اور چین بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ موسمیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہا ہے۔ برطانیہ میں 2025 کے بعد بڑے فیصلے کیے جائیں گے جن میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر پابندی بھی شامل ہے۔ اسی طرح دنیا کے بیشتر ممالک جنہوں نے دنیا کے قدرتی نظام کو باندھ کر بڑی بڑی عمارتیں اور سڑکیں بنائی ہیں اور اب وہ دوبارہ ان دریاؤں، ندیوں، تالابوں اور آبشاروں کو راستہ دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں آنے والی موسمی آفت سے بچا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے شاید ان کی رفتار نہایت کم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے دنیا آنے والے خطرات سے خود کو نہیں بچا پائے گی۔ ان کے مطابق اس وقت دنیا کو سخت قوانین بنانے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ تشکیل دینے کے لیے ماہرین موسمیات نے اعداد و شمار پر غور کیا ہے تاکہ موجودہ موسمیاتی تبدیلی کا صنعتی ترقی سے پہلے کے دور سے موازنہ کیا جا سکے۔ اس پر غور و فکر کے بعد جو اہم نقطہ سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ انسان کرۂ ارض پر مہلک اثرات مرتب کر رہے ہیں اور ماحولیاتی نظام کی بگڑتی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی آفات کا ہماری زمین اور اس میں بسنے والے لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے نتائج ہزاروں برسوں تک ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کو اپنی اس رپورٹ میں امید کی کرن بھی ہے جس میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے یہ صورتحال پر امید نہیں ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جن دو ممالک سے ماہرین تبدیلی کا عمل تیز کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کاربن کی کھپت کو نمایاں حد تک کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ممالک بھارت اور چین ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ممالک بخوبی واقف ہیں کہ یہ دونوں ممالک طویل عرصے سے اپنے ممالک میں انڈسٹری بڑھا رہے ہیں جو کہ موجودہ موسمی صورتحال کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کیونکہ بھارت کے شہر نئی دہلی کے قریب واقع ہے، چین اور بھارت نے کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں وہ دلچسپی نہیں دکھائی جو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے درکار ہیں۔
البتہ چین اب پاکستان کے ساتھ مل کر گرین اکنامک کوریڈور کے نام سے ایسے بہت سے اقدامات کر رہا ہے جن کے آنے والے وقت میں مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان خود آلودگی پیدا نہیں کرتا، لیکن گزشتہ برس پاکستان میں آنے والے سیلاب کے بعد جمع کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر پاکستان پر یہ آفت دوسرے ممالک کے غلط اقدامات کی وجہ سے مسلط ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان کے ہمسایوں سمیت دنیا میں خطرناک حد تک آلودگی پھیلانے والے ممالک بھی شامل ہیں جو اقتصادی ترقی کی دوڑ میں کرۂ ارض کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں گزشتہ برس آنے والی ہیٹ ویو میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سال درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے اور میدانی علاقوں میں گرمی بڑھ جانے کے باعث رہائشیوں اور مویشیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ دوسری جانب بڑھتی ہوئی بے موسمی بارشیں نئے سیلابوں کا عندیہ بھی دے رہی ہیں۔ اینٹونیو گیوتریس نے کہا ہے کہ کلائمیٹ بم کا فیوز بند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بہت غیر معمولی کوشش کرنا ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں شدید موسمیاتی واقعات جن میں ہیٹ ویو، قحط سالی، بارشوں اور سیلاب وغیرہ کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سمندروں کی سطح بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب اثرات ایک صدی سے زیادہ عرصے سے خام ایندھن کو جلانے کا نتیجہ ہیں، جس کے باعث عالمی درجہ حرارت صنعتی عہد سے پہلے کے مقابلے میں 1.1 سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ دنیا کو 2035 تک کاربن کے اخراج میں کم سے کم 60% کمی کرنا ہوگی تاکہ زمین کو بچایا جا سکے۔ رپورٹ میں درج ہے کہ نوع انسانی کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کے اس تباہ کن تنازع کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام شعبہ جات اور موجودہ نظام میں تیز اور دوررس تبدیلی لے کر آئی جائے۔ صنعتی سطح پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی سے صحت کے لیے نقصان دہ فضائی آلودگی کی شرح کم ہوگی، جبکہ شہروں میں سبزہ بڑھانے سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا، جس کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تبھی جا کر تباہی کی جانب جاتی دنیا کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔